إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وآمن بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرنے والا ہے تم جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے سے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور ذرا مجھے سے پس ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ غلط مرد نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقیقت کروں گا بیان دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو جائے چلی جائے میری جان دوستو جس دھرتی پہ شریعت کی توہین ہو کہیں گرنا پڑے آسمان دوستو میرے الہی ساتھ والد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بیٹوں آج جنوری 8 جمعہ خطبہ کے حوالے سے پھر صحابہ کرنے لوگ گجرا میں مسجد عمر بن عاص میں جمع ہیں جو قرآن سورۃ البقرہ کی آیات تلاوت کی گئی
اس میں ایک ادب اور ضابطہ اور اصل تعلیم جو قرآن کی ہے اس کی طرف انسانیت کو راغب اور منتقل کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی ان دعا لائنوں کے اندر ایک مکمل اسلام کے ضابطے کی طرف اشارہ ہے، حقیقت اور سچائی کی طرف ایک اشارہ ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اور انہی آیات میں سے مختلف مکتبہ فکر کے علماء اپنی عقل و دانش کے اور اپنی جماعتوں کے راستے نکالتے ہیں جو صریحاً گمراہی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ کئی لوگوں کی یہ رہنمائی کرتی ہے اور بہتوں کو یہ گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اس مقدس کتاب کا یہ اشارہ کہ رہنمائی کی طرف لے جانا اور دوسرا بہتوں کو گمراہی کی طرف لے جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس حقیقت کو جانا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے تو یہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر ان قرآن کی آیات سے اپنا کوئی مطلب، اپنا کوئی دفاع، اپنے عقیدوں کی پاسداری، اپنے رفقا کی اس کی رفقا اور اپنے اکابرین کی اگر دفاع کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے تو یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ ہدایت بخشنا ہے جو صحیح معنوں میں اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور بیچ میں اپنا مقصد، بیچ میں اپنا مفاد نہیں رکھتے۔ جو لوگ اپنے عقیدوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنے مفادات کو اس میں سے نکالتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ گمراہ کرنا ہے۔ اس گمراہی کا مطلب یہ ہے، ورنہ قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن تو رہنمائی دیتا ہے، قرآن تو روشنی دیتا ہے، قرآن تو ہدایت دیتا ہے، قرآن تو انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن تو شریعت بتاتا ہے، قرآن تو احکامات سکھاتا ہے، قرآن تو معاشرے میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور کامیابی کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن گمراہ صرف ان لوگوں کو کرتا ہے جو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر کے اپنے دفاع میں اس سے لوگوں کو برگلاتے ہیں، ان کے لیے یہ گمراہی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس پر ایمان لاؤ، کس پر؟ قرآن پر، جو میں نے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے اتارا، یہ قرآن میں نے اتارا، اس پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس میں سے اپنا راستہ نہیں نکالنا، اس میں سے صرف اپنا دفاع نہیں نکالنا، اپنے عقیدوں کی پاسداری اس میں سے نہیں نکالنا،
بلکہ اس کی رہنمائی میں اپنے عقیدوں کو چلانا ہے، اس کی رہنمائی میں اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے، قرآن کی رہنمائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، اپنے مسلک کو درست کرنا ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات کو درست کرنا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں اس سمت پر چلنا ہے قرآن کی رہنمائی میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اپنے عقیدوں کا دفاع لینے لگے، اپنے اکابرین کا دفاع کرنے لگے، اپنے مسالک کا دفاع کرنے لگے، سچے ہیں جھوٹے، ملاوٹی ہیں یا نہیں، آدھے جھوٹے آدھے سچے، زیادہ سچے تھوڑے جھوٹے، زیادہ جھوٹے تھوڑے سچے، یہ جتنے بھی عقائد ہیں، اگر ان کا دفاع ہم قرآن سے کریں گے پھر ہم ہو جائیں گے مجرم، پھر ہم مجرم ٹھہریں گے، پھر ہم گمراہ ٹھہریں گے۔ اور یہی اس دور کے اندر ہو رہا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ، کوئی تعویذ لکھ رہا ہے، کوئی دم کر رہا ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی ٹوٹکے بنا رہا ہے، کوئی آڑ اسلام کی لے کر کے بڑی بڑی قرآت کر کے، بڑے بڑے قرآن سنا کے، بڑے بڑے مختلف انداز کے اندر اپنے ہنریوں کو بنا کر کے، اپنے لبادے کو بنا کر کے، اپنے چہروں کے اوپر لبادہ اوڑھ کر کے، بڑے بڑے دعوے کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر ہو رہا ہے، مختلف اکابرین کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کوئی بھی عقیدہ ہو، عقیدے کے بارے میں اللہ نے سوال ہی نہیں کرنا۔ اللہ کا سوال یہ نہیں ہے کہ تو کس عقیدے میں تھا، اس بات کو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ پوچھنا ہے کہ قرآن کی رہنمائی میں اپنے آپ کو درست کیا تھا کہ نہیں، یہ مسئلہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ اس پر ہاتھوں سے گواہی، اس پر کانوں سے گواہی، اس پر انسان کے ایک ایک اعضاء کو اللہ نے بلوانا ہے۔ انسان کے اوپر وہ گواہی دے گا کہ میں نے ہر چیز، ہر اعضاء نے گواہی دینی ہے، لیکن کس بات کے اوپر گواہی دینی ہے کہ اللہ تیری کتاب کو چھوڑ کر کے اس نے فلاں کو بنایا تھا۔ اب اس کا کوئی جواز بھی انسان نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر اس کے علاوہ کہ ایک مایوسی انسان کے اندر پائی جائے گی، اور اس مایوسی کا پھر کوئی ازالہ نہیں ہے، اس مایوسی کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں مختلف علماء نے مختلف عقیدوں کے اندر لکھے ہیں، مختلف علماء نے مختلف عقیدوں کے اندر لکھے ہیں کہ لوگوں نے ہر عقیدے کے اندر کیسے راستے نکالے، ہر عقیدے کے اندر انہوں نے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا، ہر عقیدے کے اندر لوگوں میں کیسا وسوسہ ڈالا، ہر عقیدے کے اندر لوگوں میں اپنی مفادات کی خاطر ان کے ایمان کو کیسے تباہ کیا۔ اگر اس کے اوپر بات کی جائے، پچھلے دنوں ایک جگہ میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر ایک واقعہ جس کو زیر بحث لایا گیا وہ یہ تھا کہ انسانیت کے اندر رائے حق اس کی پہچان کروانے کے لیے اور لوگوں کو عقیدوں سے چھڑوانے کے لیے، اور کتاب اللہ جو محمد رسول اللہ پہ اتاری گئی اس کی طرف گامزن کرنے کے لیے، اس کی سچائی بتانے کے لیے کیسے راغب کیا جائے۔ کیوں ہر عقیدہ، ہر فرقہ اس ہی قرآن کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہر فرقہ، ہر عقیدہ
اسلام کی آڑ کے اندر ہی لوگوں کے اندر ایمان کی تباہی پھیلا رہا ہے اور اتنا زہر قاتل پہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. کہتے جی یہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں جی, یہ عالم بھی ہیں, یہ فاضل بھی ہیں, اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں, ذکر اذکار کرنے والے بھی ہیں, اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے, بخش دے گا. اللہ جو بخشنے والا ہے, یہ نیک لوگ ان کو بخش دے گا, اور ان ہی کے حوالے سے ہم بھی بخشے رہیں گے, ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اس چیز اس سوچ کے اوپر ایک کمنٹ دیے گئے, ایک پروفیسر نے کمنٹ دیے, انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو واضح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 فرقے بنی اسرائیل کے ہوئے, دیگر قوموں کے ہوئے, میری امت کے 73 ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت پہ جانے والا ہے. اب اس جنت والے فرقے کی پہچان کیا ہے؟ عقیدوں کے اندر ایک مسئلے کے اندر کئی مسئلے جنم لے چکے ہیں, ان میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اوپر انسان میں غور کرنا ہے. جب غور کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا پڑے گا. یہ بڑا گمبھیر دور ہے, بڑا سخت دور ہے. اس دور کے اندر محنت بڑی کرنی پڑے گی, اور اگر یہ محنت نہ کی گئی تو ہماری نسلیں اور جتنے آنے والے لوگ ہمارے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ, سارے کے سارے ہم جنت کی طرف نہ چلے گئے. اللہ پاک معاف فرمائے. اس کے لیے کسوٹی ہے کہ وہ کیا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ہے, اور غور کرتے ہوئے مسئلہ ایک بڑا باریک ہے, اگر اس کے اندر چلے جائیں گے ٹائم بھی اس کے لیے چاہیے. لیکن میں آج ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں, میں اس سوچ کے طرف آپ لوگوں کو گامزن کرنا چاہتا ہوں. جیسے ایک بندہ ہے, ایک بندہ مر جاتا ہے, بندہ ایک مر گیا, اس کا دم نکل گیا. اب اس کے بارے میں, اس کی منزلوں کے بارے میں جہاں سے خلوت جنم لیتی ہے, خلو جنم لیتا ہے, جہاں سے انسان کی کم تر سوچ جنم لیتی ہے اور شیطان رہنمائی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ مر گیا بندہ, اب مرنے کے بعد اس کی جو منزلیں ہیں اس کے متعلق مختلف قیاس انسان کے اندر ڈالتا ہے. علماء کے ذریعے, رفقاء کے ذریعے, مفسرین کے ذریعے, علماء کے ذریعے, بڑے بڑے نامور لوگوں کے ذریعے, کسی کو مرنے والا مر گیا ہے, اب اس کے ساتھ کیا عمل ہوگا, اب اس کو لیے کیا عمل ہوگا جی, اس کو لے جائیں گے, اس کو وہاں پہ قبر میں رکھا جائے گا, مٹی ڈالی جائے گی. کچھ لوگ جنازے کے اندر بدعات کا ایجاد کرتے ہیں, ایسی بدعات, ایسی چیزیں جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. ابھی تک فرائض پورے نہیں ہوئے, فرائض ہی پورے نہیں ہوئے, ایصال ثواب کی طرف پتہ چلا گیا. ارے فرائض تو پورے کرو. جب اس کے فرائض کو چھوڑ کر کے اپنے فرائض جو زندگی میں ہمارے اوپر اسلام نے لاگو کیے ہیں وہ تو اب چھوڑے جا رہے ہیں. نماز وقت پہ نہیں پڑھتے, کیئر نہیں کرتے, فکر ہی نہیں ہے, اور پھر قرآن کو رہنمائی کے لیے پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے. روزمرہ زندگی میں, کاروبار میں بھروسہ کاروبار کے اوپر ہے, اسباب کے اوپر ہے. حالانکہ مسلمان کا بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہے. کیوں کہ رزق ہمارا مقدر اللہ نے کر دیا ہے, وہ ہمیں مل کے رہنا ہے. اگر ہم جو مرضی کر لیں اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے, اور جتنی مرضی اگر کوشش نہ کریں یا کوشش کرنے سے کم نہیں رہ سکتے. کیوں کہ وہ ہمارا مقدر لکھ دیا گیا ہے, اللہ نے دینا ہے. جتنا ہمارے مقدر میں وہ اللہ نے دینا ہے. لیکن ہمارا جو اصولی بات یہ ہے کہ جو ہم نے ہدایت کی طرف جانا ہے یا ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے.
ہدایت میں ہم دیکھتے جاتے ہیں، ہدایت رہنمائی، فرائض کو چھوڑ دیا، نماز ٹائم پہ نہیں، ٹائم کے ساتھ اٹھنا نہیں، اور پھر اٹھ گئے اپنی مرضی سے اپنی حرکات کو کرنا ہے، اپنی حرکات اور سکنات کو اسلام کے تابع جب تک نہیں کریں گے ہم گمراہ ہیں۔ فرائض کو چھوڑ دیا، کھانے کا طریقہ نبی کا چھوڑ دیا، پینے کا طریقہ نبی کا چھوڑ دیا، ہر چیز نبی علیہ السلام کی چھوڑے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم وہ جی ایصال ثواب کی طرف کیسے جاؤ گے جبکہ ایصال ثواب کو صحیح مفسرین نے بدعت کہا ہے۔ یہ بدعات ہیں، ایسی چیز جو اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کو اگر ہم اپناتے ہیں، اس کو ہم رواج دیتے ہیں یا اس کو ہم اچھائی سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ و کل ذات فی النار، یہ جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ یہ کوئی بھی ایسی بدعت وہ جی سوال ہے۔ اب مثلا ایک مثال دیتا ہوں، مسئلے بڑے سخت ہیں، بیان کیا جائے، اگر بیان نہ کرو تو مجرم، بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگ گھروں کے اندر ختم کراتے ہیں، جی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ختم کیے جا رہے ہیں، جی سپارے پڑھے جا رہے ہیں، اور جناب دعا کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، وہ جی اندر آئے، وہ جی صحیح سمجھ کے چلا گیا، سچے راہ پہ چلا گیا۔ ایک آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیر کے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے ہاتھ اٹھا کے چلا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے جی مہینوں کے مہینے بیٹھے ہوئے، 40ویں تک بیٹھے ہوئے، سالانے تک بیٹھے ہوئے، یہ ساری بدعات ہیں، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کہا جائے کہ یہ دعا کے لیے جو تم لوگ بیٹھے ہو، مرنے والا مر گیا دعا کے لیے بیٹھے ہو، تو یہ کون سا صحابی بیٹھا تھا؟ یہ سوال کر لیا جائے، وہ کہیں گے یہ تو وہابی ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہے کیا صدیق اکبر بیٹھے تھے؟ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، صدیق اکبر بیٹھے تھے؟ آپ کے حجرہ انور کے اندر بیٹھے تھے؟ عمر فاروق بیٹھے تھے؟ صدیق اکبر کی وفات ہوئی، دوسرے صحابہ بیٹھے، فاروق اعظم کی ہوئی، باقی صحابہ بیٹھے، عثمان غنی شہید ہوئے، باقی صحابہ بیٹھے، حضرت علی شہید ہوئے، باقی صحابہ، حسن حسین شہید ہوئے، باقی صحابہ بیٹھے۔ جب صحابہ دعا کے لیے نہیں بیٹھے، آج اس آواز کو اٹھایا جائے، کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کون سا فرقہ آ گیا۔ حالانکہ یہ صحیح آواز ہے کہ ایسی دعا کے لیے کوئی صحابی نہیں بیٹھا، اور اگر کوئی مر جائے تو دعا کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو کل بدعت ضلالہ و کل ذات فی النار، بیٹھنے والے بھی جہنمی ہیں، آنے والے بھی جہنمی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بات بڑی سخت ہے، اور گھروں کے اندر ختم کرائے جا رہے ہیں۔ ختم ہے جی، سارے خواتین کو اکٹھا کر رہا ہے، اور جی ایک سے پارہ پڑھیے، قرآن ہی تو پڑھیں گے۔ مجھے بتایا جائے کہ کون سے ازواج مطہرات نے اپنے گھر میں ختم کرایا تھا؟ کوئی بھائی کا لال چیلنج ہے یہ، کوئی بھائی کا لال کسی ازواج مطہرات سے اس طرح ختم کا ہونا ثابت نہیں کر سکتا، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ جب ایسی قرآن خوانی گھروں میں نہیں کی گئی تو یہ کرنا کل بدعت ضلالہ و کل ذات فی النار، یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی۔ اس کا دفاع نہ کرو۔ تعویذ کرانا، دم کرانا، وہ دم فلاں صحابی نے دم کیا تھا، ایک دفعہ اگر کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگے، اور فلاں صحابی نے بکریاں مانگ لی تھی، 40 بکریاں مانگ لی تھی، بندہ شکایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا تھا۔ ایک صحابی کا وہ عمل جو ہے، اگر کوئی ایسی بات اس کے اندر بڑھا کے 40 بکریوں تک لے آئے، کوئی اس کی حدیث، کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی، کوئی انتھنٹک دلیل نہیں ہے، کوئی ایسا دم ثابت نہیں ہے، کوئی ایسا تعویذ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حکیم کی دوائی کھائی، سنت کے اندر ایک کھاؤ، انہی چیزوں کے اندر انسان جا کر کے دم میں، تعویذ میں، انہی میں جا کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہی کا راستہ شیطان یہاں سے نکالتا ہے۔ وہ جی فلاں بندے کے پاس چلا، بات کیوں نہیں، شب کیا بندہ ٹھیک ہو گیا، اور کیوں اتنا خلو کرتے ہو؟ خدا کے بندو، صحابہ کا وہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟
نبی علیہ السلام کے 99 طریقوں کو چھوڑ کر کے ایک طریقے کے پیچھے چل پڑیں گے جو کہ فلاں کے پاس تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ایک کو پکڑ کر کے امت کو گمراہی کی طرف لے جانے کا یہی ان کے اسباب ہے، یہی خلو ہے۔ میں تو پچھلے جمعے کو سیکرٹری جمعے پہ کہا تھا کہ تعویذ کا کرانا، یہ تعویذ کرانے کرنے والے جو کر کے دے رہے ہیں مجھے بھلے قرآن سے کر کے دے رہے ہیں، قرآن کی آیات لکھ کر دے رہے ہوں، میرا یہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ قرآن کی آیات کو بھیج رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ صاف صاف کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کو مانیں گے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اس پر ایمان لاؤ جو اتارا میں نے، اللہ کہتا ہے اتارا میں نے، اس کی تصدیق کرنے والا، پچھلی کتابوں کی تصدیق، پچھلی صحیفوں کی تصدیق، پچھلی امتوں کی تصدیق، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والا کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس ہے، جو قرآن تمہارے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، تمہارے پاس موجود ہے، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، کفر انکار، سب سے پہلے انکار، قرآن کے یاد سے انکار کر لو اور کہہ دو جی وہ جی ہم جی تو بلا کے کرتے ہیں، وہ جی مولانا صاحب بڑا بڑا مولانا بھلے ہو، بڑی توحید بیان کرنے والا ہو، بڑی توحید بیان کر بڑی عقیدے چڑھانے والا ہو، بڑا سینہ تاننے والا ہو، لیکن اگر تعویذ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ کافر ہے، وہ کو تباہ کر رہا ہے، اللہ سے ہٹا کے ان کا عقیدہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ ان کا خدا بنا ہوا ہے، خدا بنا ہوا ہے۔ وہ جی میں کروں گا ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ جی ہر کام ہر مشکل کے لیے، وہ کیوں نہ ہمارا بھائی ہو، کیوں نہ ہمارا والد ہو، کیوں نہ ہمارا بیٹا ہو، کیوں نہ ہمارے قریبی رشتے میں ہو، لیکن قرآن کی آیات کو اگر لکھ کر کے لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا کافر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، یاد رکھیں۔ اور میری آیات کو دیکھو قرآن کہتا ہے، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نذرانے عقیدے، ان کے عقیدے بنے تھوڑے سے پیسے دے کر کے، قرآن کہتا ہے مت فروخت کرو، مت بیچو، یہ ایسا ظلم نہ کرو۔ ایک تم اپنی کمائی کا راستہ نکال رہے ہو، دوسرا تم لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہو، بڑے بڑے لوگ ہمارے پیر صاحبہ کالونی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے پردے اوپر ڈال کر کے، چادریں ڈال کر کے، تسبیح ہاتھ میں لے کر بڑے عاجز اور مسکین ہو کر چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے خلاف میرا اعلان جہاد ہے، ان اڈوں کو بند کرو۔ اگر یہ تم اڈے بند نہیں کرتے، لوگوں کے ایمان کو تباہ کرتے ہو، خود بھی کافر اور لوگوں کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ بند کرو ان چیزوں کو، لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف لے کے آؤ، نبی کے فرمان کی طرف لے کے آؤ۔ بندہ مر جاتا ہے، میں بیان کر رہا تھا، مر جاتا ہے، اس کی منزلیں ہیں، اشارے ثواب ایجاد کر رکھا ہے، مختلف تکسرے کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس کو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کریں گے تو اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اهتدیتم۔ صحابہ کرام کی زندگی کا دعویٰ صحابہ کرام کی زندگی کا ہے، کام مشرکوں والے دعویٰ جو ہے اللہ کی کتاب کی رہنمائی کا ہے، کام مشرکوں والے دعویٰ جو ہے بڑا تبلیغ کا ہے، کام مشرکوں والے، کام گمراہی والے کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو ایسی گمراہیاں کیوں سکھاتے ہو؟ خدا کے لیے چیزوں کو بند کرو اور پھر آگے قبر کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جی اتنا اونچا رکھو قبر کو، اینٹیں اوپر تک لے کے آؤ، وہ کیوں جی اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، واللہ نہ قبر میں مردے کو اٹھایا جاتا ہے نہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہ مردے کو قبر میں اٹھایا جاتا ہے نہ بٹھایا جاتا ہے، نہ مردے کو اس چیز کی خبر ہے۔ مثال قول کرتا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں اس کو آکسیجن مل رہی ہے،
ماں کے پیٹ میں اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، اس کو دنیا والوں کی خبر ہے؟ بچے کو ماں کے پیٹ میں خبر ہے میرا باپ کام پہ گیا ہے، بچے کو ماں کے پیٹ میں خبر ہے میری ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں نے گود میں اٹھا رکھا ہے، لیکن بچے کو نہیں پتا کہ ماں کیا کر رہی ہے، بچے کو نہیں پتا ماں کی حرکات کیا ہے، بچے کو نہیں پتا ماں گھر کے کام کر رہی ہے، بچے کو نہیں پتا ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہا ہے، بچے کو نہیں پتا بھائی کیا کر رہا ہے، بچے کو نہیں پتا بہن کیا کر رہی ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، ماں کے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی لے رہا ہے، لیکن اس کو دنیا مافیا کی خبر نہیں، اور دنیا والوں کو اس کی خبر نہیں، دنیا ماں کو نہیں پتا، ماں نے اٹھایا ہوا ہے، ماں کو نہیں پتا بچہ کس حالت کے اندر ہے، بچہ معذور ہے، بچہ غیر معذور ہے، بچے کی ذہنی کیفیت کیا ہے، بچے کے اعضاء کیسے ہیں، بچے کی رنگت کیسی ہے، بچے کا منہ کیسا ہے، ماں جانتی نہیں، یہ اللہ ہے، اللہ یہ بتاتا ہے اگر بچے کو دنیا کے بارے میں نہیں پتا، دنیا کو بچے کے بارے میں نہیں پتا، جب زندگی کی رمز نکل جائے، روح نکل جائے، مردے کو کیسے پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتا، یہ من گھڑت روایتیں ہیں، وہ جی مردہ جب ڈالا جاتا ہے قبر میں، جنازہ کر کے جو لوٹتے ہیں ان کی آواز کی، ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، میرا چیلنج ہے کوئی مائی کا لال مجھے قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت کر دے، نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اسی خلو کی وجہ سے شرک پھیلایا جاتا ہے، مردے کی رمز ختم، مردے کو کچھ پتا نہیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو نہیں پتا اس کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہے، قبر اسی وقت شروع ہے، اس قبر کا تصور نہیں ہے، ہندو جلا دیتا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کہاں گئی؟ سمندر میں غرق ہو گیا، اس کی قبر کہاں گئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو صبح شام جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فرعون کو جہنم کی آگ پر، وہ تو وہاں میوزیم میں پڑا ہے، اس کی لاش تو میوزیم میں پڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تو ادھر ہی پڑا ہے، اس کو تو کوئی پیش نہیں کیا جا رہا، ہندو نے جلا دیا، اس کا قبر کا عذاب کہاں گیا؟ جس کو مچھلیاں کھا گئی اس کی قبر کا عذاب کہاں گیا؟ واللہ جب انسان کی روح نکلتی ہے اللہ اس کی روح کو جب گناہگار ہے تو جہنم والے بٹ میں ڈال دیتا ہے، اور اگر جنتی ہے تو جنت والے بٹ میں ڈال دیتا ہے، اللہ قادر ہے، اس بت کا تصور تب ہوگا جب اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اللہ روح ڈالیں گے اس بت کے اندر، اللہ روح ڈالیں گے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، خدا کے لیے قرآن کی اصل رہنمائی لو، اصل رہنمائی نہیں لوگے تو یہ مولوی، تو تمہیں یہ لوگ بڑے بڑے علامے تمہیں گمراہی کی طرف لے جا کر کے تمہارے ایمان کو بھی تباہ کریں گے اور تمہاری نسلوں کو بھی جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
مجید یا رب کریم یا رب رحیم ہماری حفاظت فرما یا رب کریم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب رحیم اے اللہ مختار کل اللہ کل بیکون اللہ تمام آجمندوں کی آجات کو پورا فرما یا رب کریم قرضداروں کی قرضداری سے خلاصی نصیب فرما اے میرے اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما یا اللہ اس کی مدد فرما یا رب کریم ہمارے ابا و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم ہمارے عزیز و قارب یا رب کریم یا رب رحیم رائے حق والے جتنے مسافر ہیں یا رب کریم جتنے توحید ہیں یا رب کریم جتنے مسلمان ہیں یا رب کریم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں تیرے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں یا رب کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب کریم جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم وہ آج محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے یا رب کریم کل ہم محتاج ہوں گے یا رب کریم کل ہم بھی محتاج ہوں گے یا رب کریم ان کی مغفرت فرما دے یا رب کریم ان کی بخشش فرما دے یا رب کریم ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے یا رب کریم ہم بے قصور یا رب کریم ہم لاچار یا رب کریم ہمارے دلوں پہ ہمارا زور نہیں چلتا لیکن یا رب کریم تیری ہدایت چلتی ہے یا رب کریم ہمیں قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا رب کریم ان سازشوں کو نیست و نابود فرما یا رب کریم اسلام کا بول بالا فرما یا رب کریم یا رب کریم ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما یا رب کریم ہمارے گھروں سے غیر شرعی قوانین کا خاتمہ فرما یا رب کریم ہدایت والی زندگی عطا فرما یا رب کریم صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم تمام حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما یا رب کریم جو مفلس ہیں ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما یا رب کریم جو مزدور کار ہیں یا رب کریم ان کی مزدوریوں میں برکت عطا فرما یا رب کریم جھوٹ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ملاوٹ نہ کرنے والا بنا یا رب کریم صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنا یا رب کریم یا رب کریم جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ہمیں نہیں آ رہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب کریم ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما یا رب کریم ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو یا رب کریم دین کے لیے قبول فرما یا رب کریم پتہ نہیں ہم آگے رہیں یا نہ رہیں لیکن تو کہتا ہے کہ میں خطبے کی دعاؤں کو سنتا ہوں یا رب کریم تو کہتا ہے میں جمعے کی صداؤں کو سنتا ہوں یا رب کریم ہم ماننے والے ہیں ہمیں عطا فرما ہمیں صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کی محبت نصیب فرما یا رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی کا محب بنا نبی کی ایک ایک ادا کو اپنانے والا بنا اور نبی کی ایسی ادائیں جن سے تو خوش ہے ہماری زندگیوں میں لوٹا دے محمد رسول اللہ نے جتنی دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں
یا رب کریم ہمیں نصیب فرما. یا رب کریم جن چیزوں سے کالی کبھی ہوئی آقا نے پناہ مانگی ہے یا رب کریم ہم پناہ مانگتے ہیں. یا رب کریم ہم نے اپنی پناہ میں رکھ. یا رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب کریم پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا رب کریم تو غفور الرحیم ہے. یا رب کریم تیرے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہم مانگنے والے ہمیں عطا فرما. وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى